اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین اکرام، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی محترم ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ تلنگانہ کے ایک ایسے گاؤں میں ایک ایسے ولیج جو تقریباً 12 کلومیٹر دور، اور جہاں پر بمشکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک 60 سے 70 فیملیز یہاں پر رہتے ہیں، جس کا نام ہے کاچی راجو گڑم۔ یہ ولیج کا نام ہے کاچی راجو گڑم۔ تو اس ولیج میں آپ کے درمیان میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ میں آج اپنے آپ کو یقیناً اتنا بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ خوش قسمتی اس لیے کہ میں اللہ کے گھر کو بنوانے میں اللہ تعالیٰ میرے سے کام لے رہا ہے۔ اللہ کے پاس اتنے بندے ہیں اس کے گھر کا کام کرنے کے لیے یا اس کے فرمان کو ماننے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھ جیسے حقیر گناہ گار بندے کو کیوں چنا نہیں معلوم۔ شاید اللہ کو میری کوئی ادا پسند آ گئی ہوں گی، یا اللہ کا کوئی ایسا موقع دے رہا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لوں۔ تو ایشو یہ ہے، میں تھوڑا تفصیل سے بولوں گا۔ ہمارے مولانا ہر مقرر کو ہاتھ پر بند کے چھوڑ رہے ہیں، مجھے تھوڑی تفصیل سے بولنے دیجئے۔ ایشو یہ ہے کہ پہلے تو میرے ساتھ حیدرآباد سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے سراج خان صاحب ہیں، بوئن پلی میں رہتے ہیں، کانگریس کے لیڈر ہیں آپ وہ۔ ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں آگے بولوں گا۔ سب سے پہلے میں ہمارے غوث میاں نہیں دکھ رہے ہیں، کدھر ہے غوث؟ آئیے ادھر سامنے آئیے۔ تو یہ جو شخص ہے، پہلے میرے سے ہاتھ ملا کے بیٹھیے، یہ ہے ہمارے غوث صاحب۔ تو جڑا ایسا تو ہم کھمم بہت پہلے آئے، میرے والد مرحوم امان اللہ خان صاحب کے دور میں بھی میں کئی بار آیا، کوئی شادی تقریب میں آئے، کوئی بزنس والوں کے ساتھ آئے۔ لیکن آج سے 1 سال پہلے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد سے ہم جو ہے ایک پرجا دربار چلاتے ہیں ہمارے دارالامان پر، جو لوگ آتے ہیں ان کی تکالیف ہم سنتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں۔ تو ایک اچانک سے مجھے ایک ایسا ریکویسٹ آیا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ تو یہ ہمارے غوث صاحب میرے کو ایک ریکویسٹ لائے تھے، ان کا گاؤں ہے انداولی، یڈاولی، وہ کھمم سے کتنی دور ہے؟ 15 کلومیٹر دور ہے۔ انہوں یہ بولے کہ صاحب ہمارے پاس ایک مسجد ہے اور مسجد کے بازو کا ایک مکان بک رہا ہے، وہ مکان ہم جو ہے ان کے والد مسجد بنائے ہمارے غوث صاحب کے۔ تو اس مسجد میں جو ہے نماز نہیں ہو رہی تھی، لوگ نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے۔ وہ گاؤں میں بھی بالکل 40-50 مکان ہیں مسلمانوں کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی امام اور پیش امام وہاں ٹک رہا نہیں تھا، وہاں پر بھاگ جا رہے تھے وہ لوگ، کیونکہ ان کو گھر نہیں تھا بول کے رہنے کے لیے، ان کو مکان نہیں تھا۔ بازو کا مکان ان کے ہی کوئی دوست کا تھا، ان کے والد کوئی قرضہ لیے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ قرضے میں جو ہے وہ مکان چلے جا رہا تھا۔ اگر وہ مکان لیتا مسجد کے بازو، تو آنے والے دنوں میں ارے وہ پونگا کئی کو لگائے، وہ پونگے میں اذان کئی کو دیے، کچھ ایسے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ تو میرے پاس آئے تھے، وہ مکان کی قیمت تھی 6 لاکھ روپے۔ تو خیر ہم اپیل ڈالے، ایک اللہ کا بندہ جو شکاگو میں US میں رہتے، وہ بیچارے ہمارے کرما گوڑا سید آباد کے رہنے والے، لاسٹ 23 رمضان کو وہ یہاں پر آئے۔ وہ خود آ کے جو ہے رجسٹری آفس میں گئے، وہ مکان کو خریدے، اپنے والد کے نام سے خرید کے مسجد کو ڈونیٹ کر دیا۔ آج اللہ کے فضل سے اس میں مدرسہ چل رہا ہے، اور ایک صاحب خیر خاتون شکاگو سے جو ہے اس مدرسے میں وہ امام اور پیش امام کے لیے کچھ پیسے بھی دے رہے ہیں انہوں۔ اللہ کے فضل سے وہاں پر امام بھی آ گیا، 1 سال سے یہ کام چل رہا ہے وہاں پر۔ اب دوسری بات کیا تھی کہ بعد میں جو ہے جیسا ہی ہم یہ مسجد کا کام کرے، کئی مختلف دوسرے مقامات سے، کرناٹک سے، مہاراشٹرا سے، دور دراز سے بھی لوگ آنے لگے، بھائی ہمارے مدرسے کے لیے مدد کرو، ہماری مسجد کے لیے مدد کرو۔ لیکن آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر 14 یا 15 تاریخ تھی، ہمارے مولانا میرے پاس آئے، آ کر مجھے یہ بولے کہ
ایک ایسا واقعہ سنا ہے کہ میرے آنکھ سے آنسو آ گئے اس دن. بولے کہ بھائی کھمم میں ایک گاؤں ہے, کاچی راجو گڑم ایک گاؤں ہے, جس میں مسلسل ہمارے لوگ جو ہے 20 سال سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد قائم کرنا, اور وہاں پر مسجد قائم نہیں کرنے کی وجہ سے دوسرے جو مسلمان کمیونٹی کے لوگ ہیں, دوسرے یعنی جو دشمنان اسلام ہیں, وہ طاقتیں جو ہے وہاں پر غالب ہو رہی ہیں, خاص طور پر قادیانی لوگ جو ہے وہاں پر غالب ہو رہے ہیں. آپ جلد سے جلد یہاں پر ہمیں ایک زمین دلائیے. یہاں پر مزدور پیشہ لوگ ہیں, ایک پلاٹ ہم دیکھ لیے ہیں اور اس کی قیمت ہے کچھ 10,20,000 روپے اس کی قیمت ہے, اور اگر 1 مہینے میں ہم وہ پلاٹ نہیں دیے تو وہ پلاٹ بھی چلے جاتا ہمارا. تو میں بولا کہ ٹھیک ہے آپ اپیل بنائیے, انشاءاللہ اللہ سے کوشش کریں گے. ہم اپیل ڈالے سو دوسرے دن میں سمجھتا ہوں کہ within 24 گھنٹے, ویسا تو مجھے جبھی فون آ گیا کہ کوئی ایک صاحب خیر ہے, شکاگو میں رہتے ہیں, ہمارے زبی خان کے ذریعے 2 لاکھ روپے بھیجے, آپ لوگوں کے 1.5 لاکھ تھے, 3.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے. جب آپ نیت کرتے ہیں کوئی کام کرنے کی, اللہ تعالیٰ جنونیوں کو کامیاب کرتا ہے. جو جنون سے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے اس کو. تو خیر پیسے آ گئے. پھر ہمارے مولانا کی خواہش تھی کہ بھائی آپ ایک مرتبہ آپ خود آئیے یہاں پر, کاچی راجو گڑم کو آئیے. تو ٹھیک ہے ہم آئے. اب ہمارا کیا ہے بولیے, گاڑی ہے, ڈرائیور ہے, وہاں پر بیٹھے, یہاں پر 4 گھنٹے کا سفر کرے آئے. آنے کے بعد میں بہترین استقبال, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی زندگی میں کئی لوگ بلاتے, پھولا پیناتے, گلپوشی کرتے, ہماری تعریفیں کرتے, لیکن یہاں پر جب آئے تو مجھے بہت سکون محسوس ہوا. یہاں پر جب میں آیا, آ کے آپ لوگوں سے ملا پہلی مرتبہ, میں سمجھتا ہوں کہ 13 جنوری کے دن آیا تھا میں یہاں پر, 13 یا 14 جنوری نہیں 4 جنوری کے دن, 14 کے دن اپن پہلی اپیل ڈالے, 4 جنوری کے دن میں آیا, یہاں سے ایک اپیل کا ویڈیو بنایا. اس کے بعد میں 7 لاکھ روپے ہوئے اور مزید 3 لاکھ روپے تھے. جب میں سیکنڈ ٹائم یہاں پر آیا تو یہاں پر مجھے ایک صاحب یہ بولے کہ بھائی اس گاؤں سے تھوڑی دور پہ ایک تلمپاڑو بول کے گاؤں ہے, تلمپاڑو گاؤں ہے, وہاں پر بھی ایک مسجد کا ایسا ہی قصہ چل رہا ہے. ہمارے غوث میاں کے ذریعے چاہا تھا وہ کیس بھی. تو آپ وہاں پر چلتے کیا پوچھے. میں بولا کتنی دور ہے, تو بولے 20 کلومیٹر دور ہے. میں بولا اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کے کام کے لیے 20 کیا اگر 200 کلومیٹر 2000 کلومیٹر بھی ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. خیر ہم یہاں سے وہاں پر گئے. تو جب میں وہاں پر گیا تو ہمارے مولانا ذرا پریشان ہو رہے تھے, صاحب کہیں ہمارا کام رک جائیں گا. تو دیکھو آپ اللہ کے پاس, یعنی جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. جب کسی کو اللہ تعالیٰ شہرت دیتا ہے تو اس کو اتنی بلندی پر بھیجاتا ہے پوچھئے مت. اس کو دولت دیتا ہے تو اس کو یعنی زیرو سے ہیرو بنا دیتا اس کو. تو مجھے یقین تھا کہ دونوں بھی مسئلے عنقریب ختم ہو جائیں گے. پھر ہم تلمپاٹ میں گئے تو تلمپاٹ کا بھی ایسی ایشو تھا کہ 15 سال پہلے وہاں پر ایک مسجد کو قائم کرنے کی کوشش کرے, لیکن کوئی کورٹ کیس کی وجہ سے نہیں ہوا. پھر اب موجودہ وہ لوگ جو ہے 200 گز کا پلاٹ کوئی ڈونیٹ کرے قاسم صاحب, اور ایک 200 گز کا پلاٹ کسی کا ہے وہ چلے گئے وہاں پر, اور 400 گز زمین خریدنے کا تھا, 5.5 لاکھ روپے تھا. پتہ نہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں گاڑی میں جب وہ تلمپاٹ سے میں جب اترا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں گھر جانے سے پہلے اس کے پیسے آ جاتے, یہ تلمپاٹ کا مسئلہ جلدی حل ہوتا, ایسا میرے کچھ ایسا سکس سینس ہوا. اور ویسے ہی ہوا, 2-3 دن میں سمجھتا ہوں پیسے آ گئے. ایک ہی صاحب خیر فون کیے, پوری تفصیلات لیے, 3 لاکھ کچھ چلر پیسے انہوں ڈال دیے, 1 لاکھ پبلک ڈال دی. بہرحال یہ لوگ کچھ 50,000 روپے جمع کرے تھے, 5.5 لاکھ روپے کا وہ کام ختم ہو گیا. وہاں پر سنگ بنیاد ہو گئی. ہمارے جناب, معاف کرنا آپ کا نام بھولیا, یعقوب بھائی کی اذان سے, اتنی پیاری اذان دیے ہیں یعقوب بھائی اس دن کہ وہ آپ کا ویڈیو جو میں پوسٹ کیا ہے ملینز میں گیا ہے آپ کی اذان کا ویڈیو. یعنی ایک بالکل گاؤں میں جہاں پر مسجد آج تک قائم نہیں ہوئی. آپ تصور کریے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے, آپ لوگوں کے لیے بہت آسان بات ہے یہ, لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہے ایسا سوچنا, ایسا تصور کرنا کہ آپ دیکھیے اس گاؤں میں آج تک کبھی مسجد قائم نہیں ہوئی. آج اگر یہاں پر اذان ہوگی یا نماز ہوگی تو اللہ کے فرشتے آئیں گے یہاں پر.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خاص طور پر جو ہے ہو سکتا کہ یہاں پر آپ یہ تمام جو لوگ ہیں ان کے اوپر آپ ان کی نظر پڑے گی اور تمام لوگوں کے جو بھی مسائل رہیں گے وہ حل ہو جائیں گے، بیمار رہیں گے ان کے شفا ہو جائیں گی. کوئی گھر میں اگر کوئی بہن بیٹھی ہوئی ہے شادی نہیں ہو رہی، یہ مسجد قائم ہوتے اس کے شادی ہو جائیں گی اس کی، یعنی اللہ کی رحمت برسے گی یہاں پر. اور اس دن جو ہے تیلم پاٹ میں اذان کے بعد میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کی رحمت یہاں پر برس رہی ہے، اور میں بیٹھ گیا سکون سے 10 منٹ تک. یعنی اذان کے بعد میں میرا دل نہیں اٹھنا بول رہا تھا، وہاں پر ایسا ایک منظر پیدا ہو گیا تھا. تو پھر اب واپس یہاں پر آئے. یہاں پر 10 لاکھ کے بعد میں اور کچھ تھوڑی زمین بچ رہی تھی وہ بھی خریدنا تھا. 10 لاکھ 20,000 کا 50,000 کا پروجیکٹ جا کے 12.5 لاکھ کا ہو گیا پروجیکٹ. تو 10 لاکھ کیا 12 لاکھ کیا 15 لاکھ کیا، لینا ہے تو لینا ہے. تو ہم پھر اپیل کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام ہو گیا، اور وہاں پر مسجد کا تیلم پاٹ میں مسجد کا کام چالو ہو گیا. انشاءاللہ یہاں پر بھی مسجد کا کام چالو ہو جائیں گا. اور اب بہرحال بہت خوش نصیب ہوں میں، سمجھیے آپ کہ آپ لوگ یہ موقع دیے میرے کو. میں خاص طور ہمارے مولانا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا. زندگی بھر میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ ایسا کام میرے سے لے لیے. ایسا تو بہت کرناٹکا گلبرگے میں بھی ایک مسجد کی تعمیر میں تعاون چل رہا ہمارا، اور آپ کے دیگر مدرسوں میں دینی مدرسوں میں. میں جو ہے مسجد اور مدرسوں کے ساتھ ساتھ قبرستان کے لیے بھی میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ گاؤں میں اب ہم لوگ جانے والے ہیں. میں مولانا اننتا پور کے آگے ایک 100 کلومیٹر چتور سے 100 کلومیٹر دور پہ گاؤں ہے. وہاں پر ہم جو ہے 50 لاکھ روپے کی زمین خرید رہے ہیں قبرستان کے لیے. آلریڈی جو ہے ایک 10 لاکھ روپے کے قریب میں جمع ہو گئے. اور وہاں پر قبرستان لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پورے یعنی 4-5 گاؤں میں قبرستان نہیں ہے، اور جہاں پر ایگزسٹنگ قبرستان ہے کھودے تو پانی نکل رہا، وہاں پر پتھر نکل رہا، پانی نکل رہا، یعنی مردے کو دفن کرے تو دوسرے دن مردہ اوپر آ جا رہا. تو بہرحال وہاں پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی کامیاب کریں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نیت کو دیکھتا ہے کہ بھائی اس کی نیت کیا ہے. اس کی نیت صاف ہے برابر کامیابی ملتی ہے. نہیں آپ کی نیت میں اگر کھوٹ ہے، آپ دل میں ایک، منہ میں ایک، زبان میں ایک، قلم میں ایک رکھے تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی. عارضی کامیابی ہوتی ہوں گی لیکن آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا ہو کامیابی نہیں ہونے سے. تو میں بہرحال آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. پھر میں چاہوں گا کہ ہمارے آپ اذان دیں، آپ کی اذان ہم سننا چاہتے ہیں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ آج کا دن بہت بڑا ہے کہ کل میں نہیں رہوں گا. جان کے بارے میں ادھر جان. تو جان یہ مسجد کے اس میں جو ہے یہ کیریکٹر ہے جان کا جانی، ایکچولی ان کا نام ہے جانی، محمد جانی. اب وہ انہوں ہو گئے جان، محمد جان ہو گئے. کئی لوگ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے وقت میرے کو پوچھتے تھے ارے انہوں جانی ہے جان ہے. میں بولا کچھ بھی ہوں گے، مسجد کا کام کر رہے ہیں، پیسے ڈالو. تو آپ دیکھیے تو اب اس میں یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا لوگ جو ہے مسجد کی تعمیر کے لیے جب سلسلہ آتا وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے کیا، وہ مسجد کا اکاؤنٹ ہے کیا، 50 باتیں پوچھتے. لیکن ہم جو ہے جان کا اکاؤنٹ دیے تھے. اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بھروسہ، لوگ ان پہ بھروسہ کرے، ہماری زبان پہ بھروسہ کرے، یہ بھی ایمانداری سے کام کرے تا حیات آپ جنت میں جگہ بنا لیے اپنے لیے، آپ کے پورے افراد خاندان. اور ایک ہمارے ایک سروس مین ہیں یہاں پر، مدھار بھائی، پکے فوجی ہیں. یہ پکے فوجی ہے یہ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ ریٹائرڈ ہو گئے یا سیلف ریٹائرمنٹ لیے، لیکن ابھی بھی یہ فوجی ہے. تو فوجی جو ہے مرتے دم تک فوجی رہتا انہیں. پولیس والا اور فوجی جو ہے ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں بھی انہیں پولیس والا رہتا، فوجی رہتا. تو بہرحال آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی بہت تعاون کیے. یہ مقامی 2 پلر ہیں یہاں کے. تو یہ مسجد آپ کی ہے، آپ اس کی رکھوالی، یہ چمن آپ کا ہے. ہم تو جو ہے آ کے چمن میں پھر کے گھوم کے جانے والے ہیں. تو بہرحال یہ قصہ ہے. بیٹھیے. اور ہمارے یہ 2 شخصیتیں ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی، ایک عارف بھائی اور ایک صابر بھائی، یعقوب بھائی سوری. یہ 2 شخصیتیں ایسے چکٹ لوگ ہیں یہ کہ اگر کوئی کام پکڑ لیتے نا، وہ ایک پہلے زمانے میں اکثر بولتے تھے دھرتی پتر بول کے ایک ورڈ تھا ایک. یہ دونوں کی جوڑی اللہ سلامت رکھے، دونوں کا صحت دے، دونوں کو یعنی اس پورے کھمم کے مسلمانوں کی قیادت کرے. یہ دونوں جنے یعنی میں ایسے پرامپٹ ہے یہ لوگ کہ آپ 2 بجے رات کو فون کر کے پوچھے تو امیڈیٹ جواب دیتے لوگ. تو یہ لوگوں کا بھی بہت بڑا تعاون رہا اس مسجد میں. میں بہت دور کا آدمی ہوں،
یہ مقامی آدمی ہیں آپ کے ساتھ کے، ان کی بات پہ زیادہ بھروسہ کرتے لوگ. کئی لوگ مجھے پوچھے کہ بھئی یہ کون شخص ہے جو تیلگو میں اتنی زبردست اسپیچ دے رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آج اس مسجد کا سنگ بنیاد ہے، اور اس کو تمام لوگ دعا کریے. میں ہمارے حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی تعمیر کے لیے دعا کریے، جلد سے جلد یہ تعمیر ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ بلائے تو پھر ایک بار رمضان میں بھی آئیں گے ہم. یہ رمضان تک اگر ایک آدھ چھت پڑ گیا